آج قیام میں 5واں پارہ سنا جائے گا۔ 5ویں پارے میں سے سورہ نساء کی 92 اور 93 نمبر آیتوں کے مضمون پر انشاءاللہ الرحمن آج ہم بات کریں گے۔ 93 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو، مسلمان کہلانے والے کو، مومن کو قصداً، جان بوجھ کر، ارادتاً، ظلماً قتل کرنے پر 5 سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ اسلام میں کسی مسلمان کا خون کرنا، اس کو قتل کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں منع فرمایا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس جان کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ۔ مسلمان کا حق کے ساتھ قتل وہ بعض صورتوں میں ہوتا ہے، جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ السیب الزانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے تو اس کی سزا اسلام میں رجم ہے، قتل کر دیا جائے گا اسے۔ النفس بالنفس، جو ناحق کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، بے شک وہ مسلمان ہے۔ اور تیسرا ہے التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور مسلمانوں سے الگ ہو جائے وہ واجب القتل ہے۔ تو یا پھر محارب ہے، جو مسلمانوں کے خلاف حرابت کے میدان میں اتر آیا ہے، باغی ہے یا ڈاکو ہے اور وہ حملہ آور ہے کسی کی جان پر، تو ایسے محارب کو، ڈاکو کو یا حملہ آور کو قتل کرنے کی گنجائش ہے۔ یا جو بندہ اپنی کسی ہمیشہ کے لیے حرام عورت کے ساتھ نکاح کر لے، کسی محرمہ عورت کے ساتھ نکاح کر لے تو اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، جس کے قتل کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں اجازت ہے۔ صرف وہ قتل اس کی پکڑ نہیں ہوگی، باقی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ اللہ رب العالمین نے حرام فرمایا اور سنگین ترین اس کو جرم قرار دی ہے۔ آیت پر غور کریں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی ایمان والی جان کو جان بوجھ کر قصداً قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہوگا، خالداً فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ جزاؤ جہنم پہلی وعید، خالداً فیہا دوسری وعید، اور وغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصے ہو جائے گا، یہ تیسری وعید، ولعنہ، اور اللہ لعنت کرے گا، یہ چوتھی وعید، واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ مسلمان کو ناحق بلا وجہ کسی معصوم جان کو قتل کرنے پر اتنی سخت وعیدیں جو پروردگار نے سکھائی ہیں، اس سے اس جرم کی شناعت اور سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ جرم کتنا بڑا اور کتنا سنگین ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں تو اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، رشتہ دار رشتہ داروں کو قتل کر دیتے ہیں، دوست دوست کو قتل کر دیتے ہیں۔ آئے روز ہمارے معاشرے میں یہ قتل کی وارداتیں، آئے روز ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر شہر کے اندر کثرت سے قتل کی وارداتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ انتہائی سنگین جرم، اس کو ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے جرم سمجھا ہی نہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، یہ معاملہ ہلکا ہے رب العالمین کے ہاں اس بات سے کہ کسی مسلمان کو ناحق بلا وجہ قتل کر دیا جائے، یہ ساری دنیا زائل ہو جائے، فنا ہو جائے، یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے رب کی نظر میں جتنا بڑا ایک مسلمان کا ناحق اور معصوم انسان کا قتل ہے، معصوم جان کا قتل ہے۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آسمانوں والے اور زمینوں والے کسی ایک بندے کے ناحق، مسلمان کے ناحق قتل میں شریک ہو جائیں، لَأَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ رب العالمین ان سب کو اوندے منہ کر کے جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ ایک مسلمان بندے کو آسمانوں زمینوں والے سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، اللہ سب کو اوندے منہ کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قتل کتنا سنگین معاملہ اور کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک مسلمان جان، اسلام کے اندر تو اس کی حرمت ہی بڑی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ میں جو آپ نے عرفات کے میدان میں دیا تھا، اس میں یہ لفظ تھے، لوگو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم
حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح یہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، جس طرح یہ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح یہ عرفات کا دن نہایت حرمت والا دن ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے مسلمان خون کو، مسلمان کی جان کو ایسے ہی حرمت والا بنایا ہے، وہ بھی ایسے ہی حرمت والے ہیں جس طرح یہ تین چیزیں اسلام کے اندر بڑی حرمت والی ہیں۔ ایک مسلمان کی جان، وہ بھی ایسے ہی حرمت والی ہے، اس کا ناحق قتل، اس کی قطعاً اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ جہنم ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس سے نا اہل علم میں اختلاف ہوا ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان کو قتل کرنے والا جان بوجھ کر معصوم جان کا قاتل اگر یہ توبہ پکی سچی کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ راجح قول جو مجھے سمجھ آیا ہے واللہ تعالی عالم، اگر واقعتاً پکی سچی توبہ کر لے جس طرح پکی سچی توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو شرک ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، پروردگار کفر کو معاف کر دیتا ہے پکی سچی توبہ سے۔ تو جو سب سے بڑے گناہ کفر اور شرک معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ قتل تو ان سے چھوٹا گناہ ہے، یہ بھی معاف ہو جائے گا، لیکن پکی سچی توبہ شرط ہے۔ اور یہ جو آیا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ جہنم ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا اس صورت میں کہ اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے، لیکن اللہ اس کی توبہ سے اسے معاف کر دے، اس کی شرمندگی اور نادم ہونے سے اور پکی سچی توبہ کرنے سے، یا اس کو سزا دے کر معاف کر دے یا سزا کے بغیر ہی معاف کر دے، تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اس کی مرضی ہے، کر سکتا ہے وہ، لیکن سزا اس کی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، توبہ بھی کرے گا پکی سچی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کبھی جہنم سے نکلے گا نہیں۔ جہنم سے جس نے نہیں نکلنا وہ ہے کافر اور وہ ہیں مشرک، انہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت ویسے ہی حرام کر دی ہوئی ہے۔ تو جو کلمہ پڑھنے والا ہے پکی سچی توبہ سے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پہلی آیت میں 92 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے اگر کسی مسلمان سے کوئی مسلمان خطاً قتل ہو جائے، جنگ میں حربیوں سے کافروں سے جنگ ہو رہی تھی، وہاں مسلمان بھی اس علاقے میں رہتے تھے، تو غلطی سے کسی مسلمان سے دوسرا اس حربی علاقے کا مسلمان قتل ہو گیا، تو اس بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا جو قتل کر دیا گیا، میدان جنگ میں یہی سمجھتا رہا یہ قتل کرنے والا مسلمان کہ وہ کافر ہے، حربی ہے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا مسلمان ہے۔ تو اللہ نے دو احکام اس کے بارے میں نازل فرمائے ہیں۔ ایک حکم ہے کفارہ، قتل کا کفارہ، اگر مسلمان سے خطاً غلطی سے کوئی مسلمان قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ کفارہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اگر غلام کو آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے، یا آج کل دنیا میں غلام ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے جن کو خرید کر آپ آزاد کر سکیں، تو پھر دوسری صورت ہے 2 مہینوں کے مسلسل پے در پے روزے رکھنا، ایک ناگے کے بغیر بھی مسلسل روزے رکھے گا 2 مہینوں کے، یہ کفارہ ہے۔ اور یہ تو خطاً قاتل کو کسی حالت میں معاف نہیں ہے، یہ کفارہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے، ادا ہی کرنا ہے۔ دوسرا حکم ہے دیت، خون بہا جس کو کہتے ہیں، وہ میت کے ورثاء کو، مقتول کے ورثاء کو دیت دے گا قتل خطا کی 100 اونٹ، جس کی تفصیل احادیث کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ وہ ان 100 اونٹ دے گا یا ان کی قیمت جو بنتی ہے وہ ادا کرے گا اس کے وارثوں کو۔ ہاں، یہ اگر مقتول کے تمام ورثاء وہ اس کو دیت معاف کر دیتے ہیں یا دیت میں سے کچھ حصہ معاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دیت معاف ہو جائے گی، لیکن خطاً قتل ہے، اس قتل پر کفارے کی معافی نہیں ہے، کفارہ بندے کو ہر صورت ادا ہی کرنا پڑے گا۔ اور اگر میدان جنگ میں دشمن سے لڑتے ہوئے کوئی ایسی قوم کا بندہ قتل ہو گیا ہے، کافر قوم میں رہتا تھا، وہ مسلمان تھا، تو اس کا تو حکم یہ ہے نا کہ غلطی سے قتل ہو گیا وہ، تو اس کا اگر مسلمان قوم کا ہے تو اس کو دیت بھی دی جائے گی اور کفارہ بھی ادا ہوگا۔ اور اگر وہ کسی کافر قوم کے اندر رہتا تھا تو پھر اس کا کفارہ تو ہوگا،
لیکن اس کی دیت نہیں دی جائے گی کفار کو، کیونکہ وہ دشمن ہے اور وہ اس کی دیت اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، اس لیے دیت نہیں ہے اس کا صرف کفارہ ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا ہے جس قوم کے ساتھ معاہدہ تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں نے ان کو امن اور سلامتی تحریر کر کے دی ہوئی تھی مسلمان حکومت نے، اس قوم کا مسلمان بندہ اگر قتل ہو گیا ہے تو اس کو بھی دیت بھی دی جائے گی اور کفارہ بھی دیا جائے گا۔ بے شک وہ کافر قوم کا تھا لیکن تھا مسلمان، تو اس کا دیت بھی دی جائے گی کیونکہ معاہد ہے، وہ ذمی ہے، ذمیوں کا بندہ ہے، تو اس کا کفارہ بھی ادا کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس 92 نمبر آیت میں اللہ نے دیت کا ذکر پہلے کیا ہے، کفارے کا بعد میں کیا ہے، ایسی صورت میں جب وہ کسی معاہد قوم سے تھا۔ وہ اس وجہ سے کیا ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ بندہ یہ نہ سمجھ لے جس سے خطاً قتل ہو گیا ہے کوئی ایسا بندہ کہ یہ کافر قوم کو دیت جائے گی اس لیے دیت دینی نہیں۔ اللہ نے دیت کا پہلے ذکر کیا ہے کہ جب وہ معاہد ہے، مسلمان ہے اور معاہد قوم کا تھا، جس قوم کے ساتھ معاہدہ تھا، تو پھر اس کی دیت دی جائے گی۔ اگر محارب قوم کا تھا پھر اس کی دیت نہیں ہے، صرف کفارہ ہے۔ تو یہ احکام اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے والی 94 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بغیر تحقیق کرنے کے، کسی کو اس کے لا علمی کی بنا پر بغیر تحقیق کے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جب اس کے پاس سے آپ کو کوئی اسلام کی نشانی بھی مل گئی ہے، وہ آپ کو سلام کہتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، آپ کو نہیں پتا، تو ایسے بندے کو قتل کرنے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم زمین میں چلو تو تحقیق کر لیا کرو اور مت کہو جو تمہاری طرف سلام کو پیش کرتا ہے کہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ کسی بندے کو جو ایمان کا دعوے دار ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کو قتل کرنا وہ بھی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دیا ہے۔ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ میدان جنگ میں بھی وہ کسی مسلمان کو کلمہ جو مسلمان ہو جائے اس وقت اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ ہے نا حدیث صحیح بخاری میں، اسامہ رضی اللہ عنہ کے سامنے میدان جنگ میں ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے قتل کر دیا، اس کو انصاری روک گئے، انہوں نے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا اور یہ میرے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہوتا۔ تو مسلمان، میرے محترم بھائیوں، مسلمان جان کو قتل کرنا تو اسلام میں ہے ہی بڑا سنگین جرم۔ کوئی کافر ہو جو مسلمان حکومت نے جس کو امان دی ہوئی ہو اور مسلمانوں کو نے اس کی جان کی سلامتی کی گارنٹی اٹھائی ہو، اس کافر کو قتل کرنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے۔ آپ صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنۃ وان ریحھا لتوجد من مسیرۃ 40 خریفا۔ جس بندے نے کسی ذمی کو قتل کیا، ذمی اس کافر کو کہتے ہیں، اس عیسائی کو، یہودی کو، ہندو کو، سکھ کو، بدھ مت کو، جو مسلمان حکومت سے اجازت لے کر معاہدہ کر کے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، جو ناحق بلا وجہ اس ذمی کو قتل کرتا ہے، اس کا جنت میں جانا تو دور کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ تو جب ایک ذمی کو قتل کرنے والا جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا، تو جو مسلمان کو ناحق ظلمن، زیادتی اور آمدن قتل کرتا ہے وہ کتنا بڑا جرم کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس معاملے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور قتل کی جرت نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی۔ خود کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے تو یہ ممکن ہے اس کے لیے کفارہ بن جائے، لیکن کسی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی جسارت نہ کریں۔ اللہ ہمیں اس جرم سے اور اس گناہ سے محفوظ رکھے اور بچنے کی توفیق دے ساری امت کو۔